مسلمانوں تمہیں پتہ ہے ایک بات، حضرت ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. مکہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن جس شخص کا انتقال ہوا مرتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی طرح بن گیا. گدھے کی شکل ہو گئی، جانور کی طرح چہرہ بن گیا. کسی کے گھر میں کوئی باپ مرا ہو اور چہرہ جانور کی طرح ہو جائے، کیا وہ دکھا سکے گا دوسروں کو میت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ گھر والوں کو معلوم تھا، باہر کسی کو نہیں معلوم. روتے بیٹا اب کیا کریں؟ بیٹے نے یہ سوچا کہ گھر میں یہ گڑھا کھودوں گا اور یہیں پر باپ کو دفن کر دوں گا، بتاؤں گا نہیں کیونکہ عزت کا سوال ہے. کوئی دیکھے گا اس کا باپ جانور کی طرح ہو گیا، مرنے کے وقت کیا کہے گی دنیا؟ روتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے. ان کے چہرے پر چادر پڑی تھی. اس نے دیکھا ہی نہیں، سارے دروازے بند تھے. اچانک دروازے سے ایک بزرگ آئے، سیدھے اس میت کی طرف گئے، چادر ہٹایا، میت کے چہرے کے اوپر سے ہاتھ رکھا، دعا کی، پھر چادر ڈال دی. یہ نوجوان جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھ رہا تھا اس بزرگ کو آتے ہوئے اور پھر یہ کرتے ہوئے. پھر وہ بزرگ اس کے پاس آئے، کہا پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ یہ چہرہ اٹھائے بغیر کہتا میں جانتا نہیں آپ کون ہیں، کیسے آ گئے، لیکن آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اب میرے باپ کے چہرے کو تو دیکھو. میرا باپ مرا ہے، چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، اس بات کے غم میں رو رہا ہوں. آئے ہوئے بزرگ نے کہا اٹھ جا، دیکھ تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہے. وہ گیا، جا کر دیکھتا ہے چادر ہٹا کر باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، خوبصورت ہے، کچھ نہیں بدلا. خوشی کے مارے رونے لگ گیا. اور یہ بزرگ گھر سے نکل ہی رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، دوڑتا ہوا آیا اور اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا. پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے، آپ کیسے میرے گھر پر آئے، یہ کیسی رحمت؟ آئے ہوئے نورانی بزرگ نے پلٹ کر کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. بات یہ تھی، سن تیرا باپ ایک گناہ میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا. ایک برائی تھی وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا، میں چھپا دوں گا، لیکن جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا. لیکن اے شخص، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی، توجہ، اچھائی کیا ہے؟ ہماری موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے. توجہ، موت کے وقت بھی چہرے چمکا سکتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک خطا تھی جس سے مولا ناراض تھا، لیکن ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. اس کا درود جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پر 100 بار درود پڑھتا تھا روزانہ، اس کا چہرہ اللہ نے غضب سے بدل دیا. حضور فرماتے میں وہیں سے اٹھا اور تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا، بدلا تو ضرور تھا لیکن میں نے ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب کریم یہ مجھ پر درود پڑھنے والا چہرہ ہے اور میں نے ہاتھ رکھا ہے، میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے اور میرے اس غلام کے چہرے کو حسن میں بدل دے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس کے چہرے کو ہم چمکدار بنا دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے موت کے وقت بھی تشریف لائے. یہ واقعہ صرف اسے لیے عرض کیا اے سنی مسلمانوں جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر دنیا میں کسی کی غلامی کرتے کرتے تمہیں 25 سال لگ گئے، کسی کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 20 سال لگ گئے، مرنے کے وقت پکارنا اپنے لیڈروں کو میں مر رہا ہوں آ جاؤ میرا چہرہ بدلے تو تم بدل دینا، میں جا رہا ہوں قبر میں منکر نکیر آئے تو بچا لینا، یہ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا، کوئی تمہارا چہرہ نہیں بدل سکے گا. لیکن ایک بات کا یقین ہے
اگر میں مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو پکاروں یا رسول اللہ میں مر رہا ہوں میرے موت کے بعد تشریف لانا، تو پھر میرے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرد کلندر مجاہد اسلام وارث علوم اعلیٰ جانشین مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی کی وفات کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وفات کے بعد 48 گھنٹے ہو گئے تھے، 48 گھنٹے کے بعد جب جسم لے جایا جا رہا تھا، ارے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد باڈی پھولنے لگ جاتی ہے، سکڑنے لگ جاتی ہے، یا ادھر ادھر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے۔ میں نے 48 گھنٹے کے بعد اس تاج الشریعہ کو دیکھا، میں جنازے میں حاضر رہا، اور جنازے میں نہیں بلکہ جسم پاک پکڑ کر حاضر رہا۔ قبر پر جانے تک جسم کو جیسے پکڑا جاتا تھا، زندگی میں جس طرح کی جسم میں نرمی تھی ویسے ہی وفات کے بعد بھی نرمی نظر آتی تھی۔ وہ جسم تر و تازہ تھا، اسی طرح چمکدار تھا۔ وہ کیوں تھا میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے اپنی وفات سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قریہ قریہ۔ میرے عزیزوں بس مختصر سی بات سمیٹتا ہوں، جو زندگانی تمہیں اللہ نے دی ہے باقی آج یہ ارادہ کر لو، آج یہ ارادہ کر لو، جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے سنتوں پر جئیں گے۔ ایک بھی نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، ہماری رات قبول ہے، ایک بھی گناہوں سے توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو سنیں گے میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، کلام قرآن کلام ربانی سنیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک بھی کھڑا ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو اور اس کے صدقے میں مولا کریم۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، مجھے پتا ہے پورا مجمع کھڑا ہوگا کیونکہ ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، اور مجھے پتا ہے دنیا آج اسی بات سے تو لرزاں ہے، اسی بات سے خوفزدہ ہے کہ کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے۔ ہاں کسی دن یہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کا اٹھنا بھی مشکل ہو جائے، اسی لیے دنیا تمہیں نشہ دے دے کر کے سلاتی ہے۔ بہت زیادہ تمہارے محلوں میں نشہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جتنا نشہ کر کے سوتے رہیں ہم جاگتے رہیں۔ جس دن یہ نشہ چھوڑ دے گا ہماری نیندیں حرام کر دے گا، ہمارا سکون غارت ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آج پھر دنیا کو یہ بتانے کا وقت ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ آج کے پورے اس مجمع کو میں اختتام پر لاتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ عہد کرتا ہوں، سب میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، انہیں مالک و مختار مانتے ہیں، ہم سب کا آقا و مولا مانتے ہیں، ہم سب کی جانوں کا مالک مانتے ہیں۔ آؤ اس نبی رحمت کو گواہ بنا کر اب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کی، لیکن اب جئیں گے تو اس وعدے کے ساتھ کہ دوسروں کی غیروں کی نت کھیروں کی بات نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ اب بات کریں گے تو یہ کہیں گے، دہنے میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں صدا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے لوا کے تلے لوا کے تلے سنا میں کھلے۔ یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔